اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، نماز کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں مختلف فقہی مسائل نماز کے اعتبار سے بیان کیے گئے اور آپ کی خدمت میں مبطلات نماز کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہو چکی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ 12 چیزیں ایسی ہیں، 12 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آج ایک نیا موضوع نماز کے باب میں ہی، وہ ہے نماز کے مکروہات۔ مکروہ حرام نہیں ہے، مکروہ کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے، رسول اللہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ منع کی بھی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ منع حرام منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہا گیا کہ گانا نہیں سننا، جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر انسان اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو حرام کام کرے گا۔ لیکن بعض منع ایسی ہوتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم منع تو کر رہا ہے، رسول اللہ منع تو کر رہے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ انسان نہ کرے۔ اگر جو ہے وہ کرے گا تو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، البتہ جو ہے وہ ثواب کم ہو جائے گا یا اسے جو ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مکروہ کی جو ہے وہ تعریف کی جا سکتی ہے۔ اب جب بات ہوگی نماز کے مکروہات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز میں کیے تو جا سکتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی انسان کی، لیکن نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نماز کے مکروہات۔ اب کیا مکروہات ہیں نماز کے، وہ کئی جو ہے وہ بیان کیے گئے اور آغا سیستانی نے باقاعدہ طور پر لکھا بھی کہ اگر زیادہ مکروہات جانیں تو تفصیلی کتب کی طرف جو ہے وہ انسان رجوع کرے، لیکن جو ہے وہ کچھ مکروہات انہوں نے اس توضیح میں بیان کیے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ چیزیں نماز کے باب میں مکروہ شمار کی گئی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1، نماز گزار نماز کی حالت میں چہرے کو ہلکا سا دائیں یا بائیں پھیرے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا دائیں یا بائیں پھیرے کہ قبلے سے منہ نہ پھیرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر قبلے سے منہ پھیر لیا تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ بالکل منہ ہوتا ہے اور ہلکا سا جو ہے وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف، تو جو ہے وہ یہ مکروہ شمار کیا جائے گا، اس کی جو ہے وہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، واجب نماز میں الحمد کے بعد 2 مرتبہ 2 سورے پڑھنا کوئی بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے وہ 1 سورہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد، آپ کا اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ سورہ قدر پڑھیں، سورہ نصر پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر واجب نماز میں کوئی الحمد کے بعد 2 سورے پڑھتا ہے تو یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ سورے ایسے ہیں جن کو پڑھنا ہی 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ 2 مل کر ہی 1 سورہ بنتا ہے۔ وہ کون سے تھے؟ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، آسن، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ یہ اگر 2 پڑھیں گے تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ سورہ فیل یا سورہ قریش میں سے اگر 1 پڑھ لیا تو آٹومیٹکلی دوسرا پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورہ فیل پڑھیں گے تو سورہ قریش بھی پڑھنا پڑے گا، سورہ قریش پڑھیں گے تو سورہ فیل بھی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں مل کر 1 سورہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کون سا سورہ تھا؟ آسن، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح۔ اگر سورہ ضحیٰ پڑھے گا تو الم نشرح پڑھنا پڑے گا، الم نشرح پڑھے گا تو والضحیٰ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 سوروں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اگر انسان الحمد کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ 2 سورے پڑھتا ہے تو یہ مکروہ شمار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا، آنکھوں کو بند کرنا نماز میں، یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امام صادق کے شاگرد جو دوسرے فرقوں کے امام ہیں ابو حنیفہ، وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا باقاعدہ طور پر کہ اگر تم دیکھو کہ جعفر صادق کے ماننے والے اگر خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو تم خاک پر سجدہ نہ کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ وہ نماز کی حالت میں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو تم بند کر لینا، اگر وہ بند کرتے ہیں تو تم کھلی رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مخالف عمل کرنے کا کہا تھا۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ آنکھوں کو بند کرنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ البتہ جو ہم دیگر دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، بالفرض دعائے جوشن کبیر ہو رہی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہو رہی ہے، یا کوئی اور دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت اگر انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ علماء نے بہتر مانا ہے، اس وجہ سے کہ دعا کے وقت انسان کا کہیں جو ہے وہ ذہن دوسری جگہ نہ بھٹکے اور وہ زیادہ سے زیادہ دعا میں جو ہے وہ دل لگا سکے، لیکن حالت نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ۔ یا پھر آنکھوں کو دائیں یا بائیں گھمانا، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں سجدگاہ کی طرف دیکھنا یہ مستحب ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کوئی دائیں بائیں آنکھوں کو جو ہے وہ گھماتا رہے، ٹھیک ہے، کہ دائیں طرف سے کون آ رہا ہے بائیں طرف سے کون آ رہا ہے، فقط اور فقط آنکھوں کو گھما رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، فقط اور فقط یہ مکروہ شمار کیا گیا۔ نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیلنا، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کوئی انسان داڑھی سے کھیلتا رہے حالت نماز میں، نماز باطل نہیں ہوگی، مکروہ ہے۔ ہاتھوں سے کھیلنا کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں انگلیوں سے کھیلنا، یا انگلیوں کے جو جس کو کہتے ہیں ہم پٹاخے پھوڑنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی نماز کی حالت میں کرے گا نماز باطل نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر نماز کی حالت میں کوئی ناخن کو چبائے یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا۔ داڑھی کے بالوں کو دانتوں سے چبانا یہ بھی مکروہ شمار ہے۔ اچھا،
ناک صاف کرنا نماز کی حالت میں، اسی لیے جو ہے وہ پہلے ہی وضو کے باب میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ دیگر علماء نے مستحب شمار کیا گیا، پہلے ہی جو ہے وہاں پر کلی کر لی جائے، پہلے ہی ناک میں پانی ڈال لیا جائے، یہ نماز کے مقدمات میں مستحب ہے، لیکن اگر حالت نماز میں اگر کوئی ناک صاف کرنے لگے گا تو یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے خمیازہ، جسے کہتے ہیں جمائی لینا، نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمائی لے رہا ہے اس وقت ایک جو ہے وہ خیال رہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ سورہ پڑھ رہا ہے اور سورہ پڑھتے پڑھتے جمائی لے رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ خاموش رہے گا، کیونکہ جو ہے وہ اگر جمائی لیتے ہوئے کوئی الفاظ ادا کرے گا تو وہ غلط ہونے کا خدشہ ہے، یا تو اسے اطمینان ہو کہ وہ صحیح ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ جمائی لیتے ہوئے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور کچھ ادا نہ کرے اور کوئی حرف جو ہے وہ جمائی لیتے ہوئے نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز میں اگر کوئی حرف بھی نکال دے جو نماز کے علاوہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا جمائی لینا۔ اچھا، اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نیند کی حالت میں اگر انسان اٹھے تو فوراً جو ہے وہ مصلی عبادت پر نہ ہے، بلکہ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ ٹہل کر ادھر ادھر گھوم پھر کر، تاکہ جو ہے وہ نماز میں اسے جمائی نہ آئے۔ اچھا، مرد کے لیے مکروہ ہے کہ دونوں پیروں کو ملا کر رکھنا حالت قیام میں، حالت قیام میں مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ کم از کم اتنا فاصلہ دے کہ ایک بالشت کا فاصلہ ہو دونوں پیروں کے درمیان، لیکن اگر دونوں پیروں کو ملا کر رکھتا ہے یہ مرد کے لیے مکروہ شمار کیا گیا، یہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے مستحب ہے۔ اچھا، کسی بھی لکھائی پر نظر کرنا نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے، بالفرض انگوٹھی پر کوئی نقش لکھا ہوا ہے اور انگوٹھی پر جو ہے وہ دیکھتا رہے، ٹھیک ہے، نقش کو دیکھتا رہے، یا بالفرض سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، یا جو ہے وہ بالفرض آپ دیکھتے ہیں کئی مساجد میں نماز گفیلہ کے یا دوسری چیزوں کے بینرز لگے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ پرچے لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی لگا ہوا ہے اس پر دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس لکھائی پر جو ہے وہ غور کر رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو اگر پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ کسی بھی جو ہے وہ لکھائی پر یہ اگر نظر کرے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یا جو ہے وہ نقش کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، بعض مصلی بعض جا نماز ایسی ہوتی ہے کہ اس پر نقوش ایسے بنے ہوتے ہیں کہ اس پر انسان نظر کرتا ہی رہتا ہے یا اس پر ہی جو ہے وہ ذہن رکھتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا مکروہ یہ ہے کہ حمد اور سورہ یا ذکر پڑھتے وقت، نماز میں الحمد پڑھتے ہیں یا سورہ پڑھتے ہیں یا جتنے بھی اذکار پڑھتے ہیں، ان کو پڑھتے پڑھتے کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں دو بندے بیٹھ کر، آپ الحمد پڑھ رہے تھے، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ کیا جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں ذرا جو ہے وہ سنیں، تو آپ جو ہے وہ الحمد آپ نے روک دی وہیں پر، سورہ وہیں پر روک دیا اور آپ سننے لگے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اچھا، البتہ اگر اتنا رکے کہ موالات میں فرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ موالات میں فرق نہیں آنا چاہیے، معمولی دیر کے لیے رکے کہ جو ہے وہ باتیں سن لی جائے تو یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے استعمال ہوتا ہے حدیث نفس، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث نفس، دیکھیے حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کرنے کو، نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ انسان دل ہی دل میں باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جو مشہور رسول اللہ کے دور کا بھی جو ہے وہ واقعہ ہے، وہ صحابی ہے، ان سے پوچھا گیا نماز کی حالت کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کی حالت میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو پھر جو ہے وہ میرا قافلہ تجارت شام جاتا ہے اور شام سے منافع حاصل کر کے اور واپس بھی آ جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی حالت میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سوچ آ رہی ہے، ہر جو ہے وہ بات آ رہی ہے، یا میں جو ہے وہ بالفرض ایسا کر لوں گا، کل اگر بالفرض یہ جو ہے وہ بالفرض آفس جانا ہے تو کل یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنا، حدیث نفس یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ یا اپنے ذہن میں دنیاوی امور کو مرتب کرنا، ٹھیک ہے، ذہن میں کوئی دنیاوی باتیں لا رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آغا سیستانی نے ایک فارمولہ لکھ دیا، ہر وہ کام جو نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ خشوع و خضوع کیسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع کہتے ہیں کہ آپ جب مصلی عبادت پر آئیں تو انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں ایک عبد، ایک ذلیل بندہ، ایک حقیر بندہ، ایک پروردگار عالم کا غلام، اس کی بارگاہ میں اس کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ اظہار تذلل کے لیے، اپنی ذلت کے اظہار کے لیے انسان مصلی عبادت پر آئے اور نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب اس خشوع و خضوع میں فرق ہے، اب اس کا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ذہن پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہے۔ اب کوئی بھی ایسا کام ہو کہ جس سے اس کا ذہن ہٹے پروردگار عالم سے، تو وہ ہر کام مکروہ جو ہے وہ آغا سیستانی نے قرار دیا ہے۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ مکروہ کام اور آخری وہ یہ کہ جب انسان کو نیند آ رہی ہو، حالت جو ہے وہ یعنی جب بالکل نیند کی حالت میں ہو اور آنکھیں بند ہو رہی ہو، یہ اس وقت ہوگا جب انسان فجر کی نماز پہ اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ جب فجر کی نماز پہ اٹھے نیند کی حالت میں بالکل، اب اسی حالت میں جو ہے وہ مصلی عبادت پر آنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انسان جو ہے وہ کچھ ایسا اقدام کرے کہ اس کی نیند یا تو غائب ہو جائے، یا رفع حاجت محسوس ہو رہی تھی، جو ہے وہ واش روم جانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں وہاں جاتے ہیں، اب اس کی وجہ سے جلدی جلدی نماز پڑھے گا، یا جو بھی افعال ہوں گے یہ بھی جو ہے وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آغا سیستانی
نے اپنی توضیح المسائل میں نقل کی، توضیح المسائل جامع میں، کہ یہ افعال وہ ہیں کہ جو نماز میں مکروہ شمار کیے گئے. مکروہ کا مطلب نماز کے ثواب کو کم کر دے گی، البتہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک ہو گیا، یہ حالت نماز میں مکروہ ہے. اس کے علاوہ اور کئی چیز ہو سکتی ہے. بالفرض ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ گزرتے رہتے ہیں سامنے سے. ٹھیک ہے، وہاں پر اگر نماز پڑھے گا تو وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہو جائے گا. البتہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو سجدگاہ ہے اس کے آگے کوئی چیز رکھ دے، چاہے وہ تسبیح رکھ دے یا جو ہے وہ کوئی لکڑی رکھ دے یا جو ہے وہ کوئی کرسی رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے. اگر کوئی سامنے سے چیز رکھ دے گا تو پھر مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دروازوں کے مقابل نماز پڑھنا. کیا مطلب؟ سامنے دروازہ بند ہو تو بھی مسئلہ ہے؟ نہیں، دروازہ بند ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہے اور لوگ جو ہے وہ سامنے سے آ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان کا جو ہے وہ ذہن بٹے گا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہا ہے، یہ شیشے میں دیکھنا یہ بھی اس کے جو ہے وہ توجہ ہٹائے گا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے کئی چیزیں جو ہے وہ مکروہ شمار کی گئی، خاص طور پر وہ جو مسئلہ ہم نے بار بار بیان کیا کہ جس کمرے میں نماز پڑھے ہوں اور وہاں پر اگر کوئی جاندار کی تصویر ہو. ٹھیک ہے، جاندار سے مراد کیا ہے؟ ذی روح. ٹھیک ہے، جس میں روح ہوتی ہے، اگر وہ کمرے میں موجود ہو، اب وہ چاہے کسی کی ٹی شرٹ پر تصویر بنی ہو یا جو ہے وہ بالفرض زیادہ خانے میں کوئی جو ہے وہ تصویر بنی ہو یا کہیں پر بھی جو ہے وہ بالفرض کوئی، ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی گھڑیاں جو ہے وہ تحفے میں مل جاتی ہے جس میں مجتہدین کی تصویریں لگائی، وہ بھی اگر کمرے میں لگی نماز مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تصویر جاندار کی اگر تصویر ہے اور وہ کمرے میں ہے، سامنے ہونا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سامنے ہو تو مکروہ ہے، آغا سیستانی کے فتوی کے مطابق کمرے میں کہیں پر بھی ہو نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کچھ مکروہات تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. اللہم